گولڈن ورڈز کے سامعین اور ناظرین السلام علیکم۔ اسلام میں خنزیر کا گوشت کھانے کی ممانعت کیوں ہے؟ اس کی کیا وجہ ہے؟ ہم جو اپنی روزمرہ زندگی میں چیزیں کھاتے ہیں کیا ان میں خنزیر کا گوشت شامل ہوتا ہے؟ اگر ہوتا بھی ہے تو ہمیں کیسے معلوم ہوگا؟ وہ تمام باتیں، وہ تمام راز میں آپ کے سامنے پیش کروں گا، لہٰذا آپ سے گزارش یہی ہے کہ ویڈیو کو بنا اسکپ کیے اینڈ تک دیکھیے گا۔ عزیز مسلمان، آپ کا یہ فرض بنتا ہے آپ بھی آگے مسلمانوں کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں تاکہ وہ اس مفید معلومات سے فائدہ اٹھا سکیں۔ اس ویڈیو میں ہم وہ چیزیں بھی بتائیں گے خنزیر کا گوشت کہاں کہاں استعمال ہوتا ہے اور ہمیں کیسے پتہ چلے گا کہ ان چیزوں میں خنزیر کا گوشت شمار کیا گیا ہے۔ چلے دوستو، چلتے ہیں اپنے ویڈیو کی جانب۔ میرے چینل پر نیو ہے تو پلیز سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکن پر کلک کر دیں تاکہ آنے والی نئی ویڈیوز آپ تک پہنچ سکیں۔ دوستو، اسلام میں خنزیر کا گوشت کھانے کی ممانعت کیوں ہے؟ جرمنی میں مقیم ایک عرب ڈاکٹر مذہبی اسکالر کا کہنا ہے کہ ایک جرمن شخص نے ان سے اسلام میں خنزیر کا گوشت کھانے کی ممانعت کی وجہ دریافت کرتے ہوئے کہا، وہ مجھے اس بات پر مطمئن کریں، لیکن سائل کا تقاضا تھا کہ وجہ سائنسی ہونی چاہیے، مذہبی نہیں، کیونکہ وہ لا مذہب تھا، یعنی کہ اس کا کوئی مذہب نہیں تھا۔ میں نے اس شخص سے 1 گھنٹے کی مہلت طلب فرمائی اور بعد میں انٹرنیٹ پر انگریزی اور جرمن زبانوں میں خنزیر کے گوشت کے مضر صحت اور منفی اثرات سے متعلق تحقیقات پڑھنا شروع کر دی۔ سب سے زیادہ جس تحقیق نے متاثر کیا وہ تھی جرمن فوڈ اسٹینڈرڈ سپروائزری بورڈ کی اپنی تحقیق۔ انہی ادارے نے خنزیر کی جن طبی خصلتوں کا تعارف کرایا تھا ان میں سے چند یہ ہیں۔ ادارے نے اپنی ویب سائٹ پر بھی شائع کیا ہوا تھا کہ مرغوب غذا مردار ہے، وہ مردار گوشت سے پیٹ بھرنا پسند کرتا ہے، خواہ وہ مرا ہوا اس کا ہم جنس جانور یہاں تک کہ اس کا باپ کیوں نہ ہو۔ یہ تقریباً ہر چیز کھاتا ہے، اپنا بولو براز اور دیگر جانوروں کا فضلہ، میل کچیل اور نشاور بیل بوٹیاں بھی کھا جاتا ہے۔ لی مردار خوری کے باعث خنزیر کے جسم میں دیگر جانوروں کے مقابلے میں 30% سے زائد زہریات پائی جاتی ہیں۔ خنزیر کو پسینہ نہیں آتا، بلکہ اس کا گوشت اسفنج کی طرح ہر پاک و ناپاک کو اپنے اندر جذب کر لیتا ہے۔ مضر صحت اور زہریلے نمکیات کا خارج نہ ہونا ایک المناک امر ہے۔ اس کا گوشت انسانی معدے میں 6 سے 9 گھنٹے کے دوران ہضم ہوتا ہے۔ اس کا فائدہ یہ ہے کہ گوشت میں موجود زہریلے اثرات وقت زیادہ ہونے کے سبب انسانی جگر تاثیر نہیں کرتے۔ اس کے برعکس خنزیر کا گوشت 1 سے 2 گھنٹوں میں ہضم ہو جاتا ہے۔ اس کی یہ 2 ہضمی مفید ہونے کے بجائے نقصان دہ ہے، کیونکہ ایسے میں اس کی چربی بھی جلد پگھل کر جگر پر غیر معمولی سرعت کے ساتھ حاوی ہونے لگتی ہے۔ جگر زیادہ سے زیادہ زہریلے اثرات سے آلودہ ہو جاتا ہے، جو طبی لحاظ سے ایک خطرناک امر ہے۔ خنزیر شہوانی خصلت سے مجبور جانور ہے۔ خنزیر کے جسم میں قتل کے 3 گھنٹے کے بعد کیڑے پیدا ہونا شروع ہو جاتے ہیں جو ابالنے اور بھوننے سے بھی نہیں مرتے۔ خنزیر کے بال آگ کے بغیر صاف نہیں ہو سکتے۔ خنزیر کا گوشت آسانی سے نہیں بھونا جاتا بلکہ یہ پگھل جاتا ہے۔ اس خاصیت کی سبب یہ انسانی گوشت کا مشابہ ہے۔ خنزیر کا گوشت کاسمیٹکس پروڈکٹس میں انسانی جلد کے متبادل کے طور پر استعمال کیا جاتا ہے۔ خنزیر کے سر میں پائے جانے والا خون منجمد خلیات سے متشکل ہوتا ہے، جس کے بعد اس کے سر پر غیر معمولی بوجھ ہوتا ہے اور نتیجتاً یہ واحد حیوان ہے جو سر اٹھا کر دیکھنے کی صلاحیت سے محروم ہے۔ طبی و خلقی طور پر گندگی پسند جانور ہے۔ وہ گندی غذا پسند کرتا ہے اور اگر اسے کوئی صاف غذا دی جائے وہ کھانے سے قبل کھانے پر ناک کی غلاظت پھینک کر اسے آلودہ کر کے پھر کھاتا ہے۔ یہ مسلمان ہمیں کسی بھی دلیل کی ضرورت نہیں ہے۔ اسلام میں حرام ہے تو بس حرام ہے، لیکن ہمیں کچھ دلائل کا علم رکھنا بھی بہت ضروری ہے۔ اگر کسی غیر مسلم سے مناظرہ ہو تو ان کو قائل بھی کر سکیں، کیونکہ وہ اسلام کو نہیں مانتے لیکن سائنسی اور تحقیقات پر یقین رکھتے ہیں۔ جیسا کہ دوستو آپ کو بھی معلوم ہے، خنزیر میں دوسرے تمام جانوروں کے مقابلے زیادہ چربی ہوتی ہے، لیکن یورپ اور امریکہ کے لوگ چربی سے پرہیز کرتے ہیں۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ پھر چربی جاتی کدھر ہے؟ تمام خنزیر محکمہ خوراک کی نگرانی میں قتل خانوں میں قتل کیے جاتے تھے اور محکمہ خوراک کے لیے ان خنزیروں سے نکلی ہوئی چربی کو برباد کرنا آسان کام نہیں تھا، چنانچہ یہ ان کے لیے سر کا درد بن چکا تھا۔ 8 سال پہلے تک اسے عموماً جلا دیا جاتا تھا، پھر ان لوگوں نے چربی کو استعمال کرنا سیکھ لیا۔ پہلے ان لوگوں نے چربی کو صابن بنانے میں استعمال کر کے دیکھا اور بعد میں یہ تجربہ کامیاب ہوا۔ اس طرح ایک پورا نیٹ ورک میدان میں کود پڑا اور خنزیر کی چربی کو استعمال میں لایا گیا۔ جب سامان بنانے والی کمپنیوں نے اسے خریدنا شروع کر دیا تو ایک قانون بنایا گیا، وہ یہ کہ خوراک، دوائیوں اور ذاتی استعمال کی تمام چیزوں کے کور پر اس میں استعمال کی گئی اشیاء کی فہرست دینی ہوگی۔
اس طرح خنزیر کی چربی کی فہرست بھی انہیں دینی پڑی۔ جو لوگ 40 سالوں سے یورپ میں رہتے ہیں وہ یہ بات جانتے ہیں، لیکن ایسی مصنوعات جن میں خنزیر کی چربی کا استعمال ہوتا تھا مسلم ممالک میں ممنوع قرار دی گئی، جس کے نتیجے میں کاروبار کو بہت زیادہ نقصان اٹھانا پڑا، اور یہی چیز دھیرے دھیرے شدت اختیار کر گئی اور عوام میں بغاوت شروع ہو گئی۔ اہل یورپ نے اس حقیقت کو بھانپ لیا اور خنزیر کی چربی کی جگہ جانور کی چربی لکھنا شروع کر دیا۔ جو لوگ 1970 سے یورپ میں رہ رہے ہیں وہ یہ حقیقت جانتے ہیں۔ پھر مسلم ممالک کے ذمہ داروں نے ان کمپنیوں سے سوال کیا، کیا ان مصنوعات میں کسی جانور کی چربی ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ گائے اور بھیڑ کی چربی ہے۔ مسلم ممالک نے پھر بھی ان مصنوعات کو ممنوع قرار دیا، کیونکہ اب بھی یہ چیزیں حرام تھیں، کیونکہ ان جانوروں کو حلال طریقے سے ذبح نہیں کیا جاتا تھا۔ اب ملٹی نیشنل کمپنیوں نے بڑا نقصان اٹھایا، کیونکہ تقریباً 75% کاروبار مسلم ممالک میں رک گیا تھا اور ان کو لاکھوں ڈالر کا نقصان ہوا۔ آخرکار انہوں نے خفیہ الفاظ یعنی کہ کوڈنگ لینگویج کا استعمال کرنے کا فیصلہ کیا، جس کا مطلب صرف محکمہ خوراک کے لوگ ہی جان سکیں اور عوام کو اندھیرے میں رکھا جائے۔ اس طرح انہوں نے ای کوڈنگ کا استعمال شروع کیا، اور یہ طریقہ آج کے زیادہ تر مصنوعات میں استعمال کیا جاتا ہے، جیسے کہ ٹوتھ پیسٹ، شیونگ کریم، چوئنگ گم، چاکلیٹ، سویٹس، ٹافی، کینڈیز، فوڈز اور فروٹس۔ ان اشیاء اور دوسرے استعمال کی چیزوں میں چونکہ خنزیر کی چربی کا استعمال ہوتا تھا اور مسلم ممالک میں بھی اسے استعمال کیا جاتا تھا، اس لیے مسلمان اس وقت کئی مسائل کا شکار تھے، جیسے بے شرمی، بے حیائی، شدت پسندی اور جنسی بے راہ روی۔ اس لیے تمام مسلمانوں اور سبزی خوروں سے گزارش ہے کہ وہ روزمرہ کے استعمال کی چیزیں مثلاً گھی، آئل اور دیگر اشیاء کو استعمال کرنے سے قبل اسکرین پر موجود دیے ہوئے کوڈز ملا کر دیکھ لیں۔ اگر کوئی کوڈ مل جاتا ہے تو اس چیز کو استعمال نہ کریں، کیونکہ اس میں خنزیر کی چربی ہوگی۔ دوستو، گزارش ہے کہ ان کوڈز کو زبانی یاد کرنا آسان نہیں، لیکن آج کل ہر شخص کے پاس موبائل فون موجود ہے۔ اس لسٹ کو اپنے موبائل فون میں محفوظ کر لیجئے، اور جہاں آپ کو کسی چیز کے بارے میں سور کی چربی کا شک ہو تو وہاں اس کوڈ کو انٹرنیٹ پر سرچ کر سکتے ہیں کہ آیا اس میں سور کی چربی ہے یا نہیں۔ دعا ہے اللہ تعالی ہمیں حرام کھانے اور حرام عمل کرنے سے محفوظ رکھے، آمین یا رب العالمین۔